کیا چاہتے ہیں؟ فقط ہم نہیں، خدا بھی حسین کو بہت چاہتا ہے، خدا بھی حسین کو بہت زیادہ، خدا حسین کو بہت چاہتا ہے۔ جناب عائشہ سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی نقل کیا، اللہم صلی علی محمد، بحار الانوار کی جلد 10 اور صفحہ نمبر 186، اور مفاتیح الجنان میں بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا۔ کیا کہ رسول خدا ایک دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے، پیار کر، کبھی سینے میں بٹھاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی اس بہت بے پناہ۔ جناب عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ حسین کو اتنا مانتے ہیں، آپ حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ رسول خدا رونے لگے، کہنے لگے اے عائشہ، میں حسین سے کیوں کر محبت نہ کروں؟ میرے بعد میری امت حسین کو قتل کر دے گی، شہید کرے گی حسین کو، اور حسین کی شہادت کے بعد حسین کے روضے کی جو زیارت کو جائے گا، میرے حج میں سے ایک حج کا ثواب اسے ملے گا، ایک حج کا ثواب۔ یہ سننا تھا، ایک حج کا ثواب ملے گا۔ کو تعجب ہوا، کہاں رسول خدا کا حج، کہاں حسین کا ظاہر، ایک حج کا ثواب؟ اللہ کے رسول، آپ کے حج میں سے ایک حج کا ثواب ملے گا، کہ ایسا 2 حج کا ثواب ملے گا، 2 حج کا ثواب ملے گا، ایسا 3 حج کا ثواب ملے گا، 3 حج کا ثواب ملے گا، ایسا 4 حج کا ثواب ملے گا۔ یعنی جناب ایسا تعجب کرتی گئی، رسول خدا بڑھاتے گئے، یہاں تک فرمایا کہ میرے بعد، میرے حسین کی شہادت کے بعد جو حسین کے روضے کی زیارت کرے گا، میرے حج میں سے 90 حج کا ثواب ملے گا، 90 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ درود بھیجیے محمد علیہ، 90 حج 90 عمرہ۔ اور ایک جگہ رسول خدا نے فرمایا جب 70 حج کا 70 حج کا ثواب ملے گا، رسول خدا نے فرمایا 70 نہیں 70,000 حج کا ثواب ملے گا۔ ضرور بھیجیے محمد علیہ 70,000۔ اس اعتبار سے امام حسین کی زیارت کا ثواب 90 حج اور 90 عمرہ، کوئی معمولی حج، رسول خدا رحمت للعالمین کا حج، خاتم النبی کا حج، حج مقبول، وہ ثواب حسین کی زیارت کرنے والوں کو ملے گا۔ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ حضرات یہ مجلس سے جو تقریباً الحمدللہ ماشاءاللہ سنیں گے۔ علامہ ہلمی بہت بڑے عالم دین ہمارے، جب ان کے سامنے سے یہ روایت آئی تو انہیں بھی اتنا حج کا ثواب، حسین کے ظاہر کو 90 حج اور 90 عمرہ کا ثواب رسول خدا کے حج میں سے، یہ مسئلہ حل ہو کیسے پتہ چلے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، واقعی ایسا ہے یا نہیں، کیسے پتہ چلے؟ ایک ہی راستہ ہے پتہ کرنے کا، کیا کہ 40 شب جمعہ مسجد کوفہ میں عمل کیا جائے، 40 شب جمعہ، اور 40 شب جمعہ جب ختم ہو جائے تو پھر امام زمانہ سے ملاقات ہو۔ جب امام زمانہ سے ملاقات ہو تو امام زمانہ کی خدمت میں اس مسئلے کو رکھا جائے کہ مولا یہ جو ہے رسول خدا کے حج میں سے 90 حج اور 90 عمرہ کا ثواب کیا صحیح ہے، رکھا جائے۔ علامہ ہندی مسجد کوفہ میں 40 شب جمعہ انہوں نے عبادت اور ریاضت کیا، امام زمانہ سے ملاقات ہوگی، آخر میں ملاقات امام زمانہ سے نہیں ہوئی، جیسے امام زمانہ سے ملاقات ہوتا نہیں ہوا، لیکن علامہ ہندی مایوس ہو کر جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص نورانی، نور ایک شخص نورانی، ہندی پریشان کیوں ہو، کیا وجہ ہے، کیوں متفکر ہو؟ کہا کہ روایت ایک دیکھا تھا کہ جو حسین کے روضے کی زیارت کرے 90 حج کا ثواب 90 عمرہ کا ثواب، لہذا چاہتا تھا امام زمانہ سے پوچھوں، لیکن امام زمانہ نہیں آئے۔ کاہلی ایک حکایت میں کرتا ہوں، ایک چیز میں تمہیں بیان کرتا ہوں، اس فیصلہ تم خود کر لو۔ کہا کہ ہلی واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا اور ہرن کا بچہ اسے نظر آیا، بادشاہ اس ہرن کے بچے کی طرف دوڑا اور وہ ہرن کا بچہ جنگل میں جا کے گم ہو گیا، بچہ نظر نہیں آتا، لیکن بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بہت دور چلا گیا، اندھیرا ہو گیا، اس مقام پر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ بہت پریشان، کرے تو کیا کرے؟ دیکھا کہ بوڑھی کا ایک جھوپڑا ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کا ایک جھوپڑا ہے، بادشاہ اس کے
पास गया और कहा कि प्यास लगी। उस बूढ़ी औरत ने कहा मेरे पास उस बकरी का दूध आपको पिला सकती हूँ। बकरी का दूध बादशाह को पिलाया। बादशाह ने कहा कि हमें भूख लगी है। उस औरत ने कहा मारे दुनिया से हमारे पास यही एक बकरी है और कुछ नहीं, हम ज़िबा करके इसका गोश्त आपको खिला सकते हैं। बस ने बूढ़ी औरत ने बकरे को ज़िबा करके उसका गोश्त कबाब बना कर उसे खिलाया। बादशाह की जान बच गई। बादशाह जब आने लगा तो बूढ़ी को कहा कि मैं बादशाह हूँ, मैं राजा हूँ, बादशाह हूँ, ये मेरा पता है, कभी कोई मुसीबत परेशानी हो तो हमारे पास आना। अब जब बूढ़ी पर आई, बूढ़ी उस बादशाह के पास आई, कहा हिंदी ये बताओ अब उस बूढ़ी को बादशाह को क्या देना चाहिए। उस बूढ़ी औरत को बादशाह को क्या देना चाहिए। इसलिए उस बूढ़ी औरत के पास जो कुछ था उसने उस बादशाह को दे दिया। बादशाह जो कुछ भी उसे देता है फिर भी बादशाह के पास रह जाएगा। कहा कहाँ ये तो है। तो कहा क्या उस बूढ़ी के एहसान का बदला होगा। कहा कि नहीं, नहीं होगा। उस बूढ़ी के एहसान का बदला कैसे होगा। तो कहा उस बूढ़ी के एहसान का बदला ये होगा कि बूढ़ी के पास जो कुछ था बूढ़ी ने बादशाह को दे दिया, अब बादशाह के पास जो कुछ है उस बूढ़ी को दे दो, फिर एहसान का बदला होगा।